آج سرکار کی آمد کا وقت ہے اور آج 12 تاریخ ختم ہو گئی، 13ویں رات ہے۔ ہم اور آپ کیا خوشی منائیں گے، ساری کائنات خوشی منا رہی ہے۔ میرے عزیزو، حقیقت مانوں میں جہاں بھی سنی مسلمان ہوگا دنیا کے کسی بھی کونے میں آج 12 ربیع الاول شریف کی سرکار کی پیدائش کی یاد منا رہے ہوں گے۔ تو حضرات، منون نوجوانوں کو اور جن لوگوں نے یہ پروگرام کرایا ہے، میں بے حد مشکور ہوں کہ پروردگار عالم اسی طریقے سے ہمارے گاؤں کے بچوں کو، نوجوانوں کو جشن میلاد النبی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی مہینہ آئے، ہر مہینے میں بزرگان دین کا تذکرہ میلاد کرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ حضرات، اور خاص کر ہمارے گاؤں کے لوگ یہ مت دیکھیے کس کے دروازے پر ہو رہا ہے، یہ مت دیکھیے کس کے مکان پر ہو رہا ہے، یہ مت دیکھیے کہ کون کروا رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیے کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کسی جاگیردار کا بیان نہیں ہو رہا ہے، کسی دنیا دار کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ احمد مختار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو حضرات، قسم خدا کی تاریخ شاہد ہے کہ آج کی یہ تاریخ جس کو 12 ربیع الاول شریف کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ 12 ربیع الاول شریف کا آپ حضرات کو جانتے ہوں گے، جس طریقے سے انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، عربی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، تو عربی سال کا یہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کے مہینے سے بھی افضل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آخر رمضان المبارک کا مہینہ مبارک کیوں ہے، برکت والا کیوں مانا گیا؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا نازل ہونا شروع ہوا، اس لیے وہ مہینہ عظمت اور برکت والا مانا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ عظمت اور برکت والا مانا جائے، تو جس مہینے میں قرآن والا پیدا ہوا وہ مہینہ کیوں نہ افضل ہو؟ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ ارے سوائے ابلیس کے سب جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سب جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دو سے ثریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دو سے ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات،
अभी आप हजरात बड़े बड़े बेहतरीन शोरा हजरात से, नात खां हजरात से बड़ी अच्छी अच्छी नातें समाप्त कर रहे थे, दिल मचल रहा था। हकीकत में नाते पाक, नात के माने क्या होते हैं? आज कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, अब आप समझ जाइएगा, नाम नहीं लूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि नात पढ़ते हैं। नात के माने क्या होते हैं जानते हैं? नात अरबी लफ्ज है, नात के माने होते हैं तारीफ के। नात के माने तारीफ, और नाते रसूल माने रसूल की तारीफ। अरे अपना तो अकीदा ये है कि पूरा कुरान मेरे नबी की नात है, पूरा कुरान मेरे नबी की नात है। कुरान का कोई भी पारा हो, कोई भी सूरह हो, कोई भी आयत हो, कोई भी जुज़ हो, कोई भी टुकड़ा हो, कोई भी शब्द मद हो, कोई भी पारा ऐसा नहीं जिसमें मेरे नबी की नात ना हो, मेरे नबी की तारीफ ना हो। यहां हम और आप नात पढ़ते हैं। सरकार-ए-दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी में एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये सरकार के जमाने में बड़े अच्छे नात खां थे। जब यह नात पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाते तो सरकार मस्जिद में तशरीफ फरमा होते, तमाम सहाबा का झुरमुट होता। अब हजरत हसन बिन साबित सहाबी जब तशरीफ लाते तो सरकार-ए-दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे से मुजम्मिल वाली चादर उतार करके बिछा दिया करते। अब वो सहाबी उस पे खड़े हो करके मेरे नबी की नात सुनाते थे। अब आप सोचो कि नात पढ़ने वाले का मर्तबा कितना है कि मेरे सरकार जिसके कदमों के नीचे अपनी मुजम्मिल वाली चादर बिछा दें, अब आप सोचो कि उसका मर्तबा क्या होगा। गौर करने का मकाम है मेरे अजीजों। नारे नहीं, लेकिन मेरे आका का बचपना भी मौजूदा है। मेरे सरकार की उम्र 3 दिन शरीफ की है। सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को गोद में लेकर के खाने काबा शरीफ के तवाफ के लिए जा रहे हैं। खाने काबा के तवाफ के लिए जा रहे थे। इधर से सरकार को गोद में लेकर के सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं। उधर से अबू जहल आ रहा था। अबू जहल जब थोड़ा करीब आ गया तो एक कदम आगे बढ़ता तो कभी अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखता, कभी पीछे मुड़ के खाने काबा की तरफ देखता, फिर एक कदम आगे बढ़ता, फिर पीछे मुड़ के काबा की तरफ देखता, फिर अब्दुल मुत्तलिब की तरफ देखता। और जब करीब आ गया तो उसके समझ में बात नहीं आ रही। आखिर उसने पूछ ही लिया, अरे अब्दुल मुत्तलिब ये बताओ तुम्हारी गोद में क्या है? कहा बात क्या है? कहा तुम्हारे गोद में क्या है? कहा ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद है। बात क्या है? कहा मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, इसीलिए मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ, कभी मुड़ करके पीछे खाने काबा की तरफ देखता हूँ, कभी तुम्हारी तरफ देखता हूँ, कभी मुड़ के काबा की तरफ देखता हूँ। तुम कोई बच्चा लेकर के आ रहे हो या कोई फरिश्ता लेकर के आ रहे हो? मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि तुम काबा की तरफ आ रहे हो या खाने काबा तुम्हारी तरफ आ रहा है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार काबे का भी काबा है, मेरे नबी काबे का भी काबा है। और अरब के दस्तूर मुख्तसर खत्म कर रहा हूं। अरब के दस्तूर के मुताबिक अरब में आज भी शायद हो माहौल, उस वक्त किसी के घर पे जब बच्चे पैदा होते तो ताइयां आती थी, उनके बच्चों को लेके जाती, दूध पिलाती, उनके घर वाले, उनके माँ बाप उनकी उजरत और कीमत दिया करते थे।
لیکن جس سال میرے سرکار پیدا ہوئے حلیمہ بڑی غریب تھی, بڑی مفلس و نادار تھی. اسے پتا چلا کہ عبدالمطلب کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. آئی دوڑتے ہوئے, دروازہ کھٹکھٹایا. سرکار کی والدہ نے دروازہ کھولا, کہا آمینہ مبارک ہو, میں نے سنا تمہارے گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے. کہا ہاں بچہ تو ضرور پیدا ہوا ہے. دیکھا آنکھوں میں آنسو. حلیمہ نے پوچھا آمینہ آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہا بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن وہ بچہ یتیم ہے, وہ بچہ یتیم ہے. حلیمہ نے کہا آمینہ ذرا اس بچے کا دیدار مجھے بھی تو کرا دو, اس بچے کا زیارت مجھے بھی تو کرا دو. سرکار کی والدہ میرے آقا کو گود میں لے کر کے جیسے ہی آگے بڑھی, حلیمہ کی نگاہ پڑ گئی میرے سرکار کے چہرے منور پر. حلیمہ آگے بڑھ کر کے میرے نبی کے پیشانی مبارک کا بوسہ لے لیتی ہے اور پکار اٹھتی ہے, اے آمینہ میں کوئی بچہ دیکھ رہا ہوں, دیکھ رہی ہوں, یا کوئی فرشتہ دیکھ رہی ہوں, قسم خدا کی اتنا حسین و جمیل, اتنا خوبصورت بچہ آج تک میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں میرے عزیزو, لیکن قسم خدا کی اپنا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی جیسا حسین و جمیل خوبصورت آج تک پوری کائنات میں کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں, کوئی بچہ. اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی. ارے دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی, کیونکہ میرے نبی جی کے جیسا حسن یوسف نے پایا نہیں ہے, کیونکہ میرے نبی جی کے جیسا حسن یوسف نے پایا نہیں ہے. ارے سب سے پردہ کیا ہے خدا نے, سب سے پردہ کیا ہے خدا نے, پر محمد سے پردہ نہیں ہے. اللہ اللہ واقع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے تو معراج کی رات میں میرے آقا نے پوچھا تھا, اے جبریل یہ بتاؤ تم نے ساری دنیا کو, ساری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے چھان بین کر کے دیکھا ہے, لیکن یہ بتاؤ مجھ جیسا بھی کسی کو پایا؟ جبریل سے تھے پوچھتے معراج میں شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں میں, بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ جبریل بولے مہجبی حق کی قسم, ارے بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دی. یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے چھان بین کر کے دیکھا ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ کے طلبے جیسا نہ پایا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے طلبوں کا دھوور ہو آب حیات, جن کے طلبوں کا دھوور ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. انشاءاللہ ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا. اسی لیے تو کہا ہے جلوہ کیجئے, خاص پردہ کیجئے, یا رسول اللہ ہم کو اپنے پاس رکھا کیجئے. اور کبھی پیار سے آدم کے نشان معلوم ہوتے ہیں, علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. اور جلوہ کیجئے, خاص پردہ کیجئے, یا رسول اللہ ہم کو اپنے پاس رکھا کیجئے. اور گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی,
ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ حضرات بھی حصول برکت کے لیے کلمہ پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.